نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل ادعوني استجب لكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حضرت مولانا عطیف الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم، جو میرے نہایت دوست ہیں، بلکہ میں ان کا دوست ہوں، بالکل سچ فرمایا کہ مولانا کے مدرسے سے مجھے قلبی تعلق ہے. سب سے پہلے میں شہر بدر حضرت مولانا کی دعوت ہی پر حاضر ہوا، اور میرے والد محترم حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب والا جاہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی تعلق اس مدرسے سے کافی گہرا تھا. اور میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سادگی پسند تھی، اور بالکل سادہ ماحول ان کو بہت پسند آتا تھا، اور آپ نے میری تربیت بھی اسی پر کی ہے. اسی لیے شہر بدر حضرت تشریف لاتے تو اسی مدرسے میں حضرت کا قیام ہوتا، اور میں بھی حتی المقدور اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ اسی مدرسے میں قیام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مولانا کی محبتوں کو قبول فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. چونکہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مولانا کا حکم ٹال بھی نہیں سکتا، ذہن میں اچانک بیٹھے بیٹھے ایک بات آ گئی. کل رات کے متعلق 2-3 باتیں عرض کر دوں، کیونکہ ہم جس مہینے کی سرپرستی میں چل رہے ہیں اس کو شعبان کہتے ہیں. پردے میں بیٹھی ہوئی بچیاں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. جس مہینے کی سرپرستی اور سائے میں ہم لوگ چل رہے ہیں اس کو شعبان کہتے ہیں، اور 12 مہینوں میں ایک ایک مہینے کی ایک ایک الگ شان ہے. ایک ایک مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی دن یا کوئی نہ کوئی رات مقدس آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر رات اپنے ماننے اور عمل کرنے والے بندوں کے لیے بہتر سے بہتر بنایا ہے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں میں آفر بھی دیتے ہیں. آپ محرم کا مہینہ اٹھائے کوئی دن آپ کو مقدس ملے گا، سفر کا مہینہ اٹھائے کوئی دن مقدس ملے گا،
ربیع الاول کے مہینے کو اٹھائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس مہینے اور اس دن کے بدلے اور صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا میرے نبی کے ولادت کا دن ہے. اور رمضان المبارک تو ہے ہی ہے. پھر اگر آپ ذی الحجہ کو اٹھا لیں گے تو شاید کوئی مسلمان ذی الحجہ کو بھولے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس مہینے میں جتنا گوشت اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اتنا گوشت تو کسی اور مہینے میں کھلاتے نہیں. تو بہرحال شعبان المعظم کا مہینہ بھی ایک اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور وہ فضیلت دن کو نہیں رات کو حاصل ہے. کس کو؟ رات کو حاصل. بڑی علمی بات ہمارے بزرگوں کی اور کتابوں کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کبھی دن کی وجہ سے رات کو فضیلت حاصل، کبھی رات کی وجہ سے دن کو فضیلت حاصل. عید الفطر دن ہے مقدس، اس کی وجہ سے عید کی رات فضیلت والی بن گئی. عید الاضحیٰ فضیلت والا دن ہے، اس دن کی وجہ سے اس سے پہلے آنے والی رات کیا ہو گئی؟ فضیلت والی بن گئی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات اصل ہے، دن تابع ہے. رات کے صدقے اللہ تعالیٰ دن کو بھی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. ان میں سے ایک شب برات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ رات ہے اصل. اس کے بعد کا جو دن ہے اس رات کی فضیلت کی وجہ سے وہ دن بھی فضیلت والا بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ارے بولو بھائی. میں چھوٹا مجمع کی بڑا مجمع کی، مجھے جتنی اہمیت کے ساتھ بات کرنا ہے میں اتنی ہی اہمیت کے ساتھ بات کرتا ہوں. بیٹھ جاؤ. جتنی اہمیت کے ساتھ مجھے بات کرنا ہے میں اتنی ہی اہمیت کے ساتھ بات کرتا ہوں. کبھی بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجمع بہت چھوٹا ہے. ایک آدمی بھی اگر دل سے سننے والا اگر ہوتا ہے تو میں اللہ رسول کی بات اتنی ہی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے اس رات کے بارے میں خواہ مخواہ کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہے اختلاف جو علمی ضروری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علمی اور ضروری. جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے ایک علمی بحث ہے، ضروری بحث ہے. یہ کیا ہے؟ علمی بحث اور ضروری بحث. نماز میں رفع یدین کرنا کی نہیں کرنا کی علمی بحث ہے اور ضروری بحث ہے. لیکن بعض لوگ خواہ مخواہ علم سے دور، تحقیق سے دور، گہرائی سے دور بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ خاموش رہتے تو بہت اچھا تھا مولانا، خواہ مخواہ منہ کھول کر اپنی جہالت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ابھی میں آپ کے ہی مدرسے میں مطالعہ کرتے ہوئے بیٹھا تھا. اتنی اچھی باتیں شب برات کے متعلق آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی رات کے ثبوت پر حضرت کے پاس 3 بڑے دلائل ہیں اور انکار کر ہی نہیں سکتے. کتنے؟ 3 بڑے دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے فقہ کی کتاب میں ہدایہ نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں مقدس راتوں کا جہاں ذکر ہے
ان راتوں میں شب برات کا ذکر ہے۔ فقہ کی وہ کتاب جو اسلامی کورٹس میں اس کتاب پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کتاب کے اندر اس رات کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، جن کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں۔ مولانا مفتی زرولی خان صاحب دامت برکاتہم نے انور شاہ کشمیری کے بارے میں کیا فرمایا معلوم؟ آیت من آیات اللہ، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ۔ جب بھی حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں آیت من آیات اللہ، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پوری تفسیر یاد نہیں، تفسیر یاد۔ بخاری اور مسلم سے لے کر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، تمام کتابیں ایک حافظ قرآن کے حفظ کی طرح یاد۔ قرآن و حدیث تفسیر ہی نہیں، تمام فقہی کتابیں یاد۔ درسی کتابیں ہی نہیں، تمام غیر درسی کتابیں یاد۔ کون سی کتاب میں کس نے کیا کہا، کون سی کتاب میں کس نے کیا کہا، کون سی کتاب میں جس نے جو کہا اس کی دلیل کیا ہے، وہ کتاب میں جس نے کیا کہا اس کے اندر ان کے کہنے کی دلیل کیا ہے۔ اتنا گہرا علم رکھنے والی شخصیت شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی فضیلت کے قائل ہے۔ اور ہمارے جیسے نادان بحث کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کوئی سامنے والا بولے گا کہتا تمہارے مولوی صاحب نہ حضرت تو اب حضرت مفتی زرولی خان صاحب فرماتے ہیں تیسری دلیل یہ ہے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت علم میں عرب میں بھی ایک گزری ہے، جن کو لاکھوں کتابیں انور شاہ کشمیری کی طرح یاد تھی، جن کا نام الشیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، وہ عرب کے ہیں۔ وہ کہاں کے؟ عرب کے ہیں۔ وہ 20 شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ایک مولانا نے کہا 10 صحابہ سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو اس وقت شیخ الاسلام فی العرب والعجم، وہ فرماتے ہیں 17 صحابہ سے فضیلت ثابت ہے۔ لیکن تمام بحث کا خلاصہ بتا دیتا ہوں مولانا، کہ رات کے جاگنے کا، عبادت کرنے کا جو حکم ہے وہ فرض اور واجب نہیں، مستحب ہے۔ مستحب پر اتنی بحثیں ہو رہی ہیں۔ یہی تو ہمارے قوم کی سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا اختلاف کرتے ہیں کہ ملک کا ملک ہاتھ سے جاتا رہا ہے۔ میں جب بھی اس مدرسے میں کچھ بولنے کے لیے بیٹھا تو میرا عنوان کھلا ہی ہے، مولانا پورے خلوص کے ساتھ چاہتے ہیں
بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ مضمون آیا سوری بچیاں بہنیں اور یہاں جتنے حضرات ہیں اور چینل میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اگر باہر وائرل بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنی باتیں اس رات کی فضیلت سے عمل مستحب ثابت ہوتا ہے۔ اس رات کا کوئی عمل نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک مستحب عمل کو فرض سمجھے بغیر، پوائنٹ بتاتا ہوں، علمی نقطہ، ایک مستحب عمل کو فرض سمجھے بغیر، واجب سمجھے بغیر، ضروری سمجھے بغیر عمل کر کے رکھو، وہ عمل کسی عقیدے کے خلاف نہ ہو۔ جیسے ہمارے بنگلور میں شب برات کو حلوہ کھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا کھانا؟ حلوہ کھانا۔ یہاں بھی ہے، ابھی سے پکنا شروع ہو گیا ہوگا، انتظار ہے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے کسی بھی دن اور رات جو فضیلت والے ہیں اس میں یہ کھانا وہ کھانا، یہ کھانا وہ کھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ حلال چیز جو چاہے کسی بھی رات کھاؤ، کسی بھی دن کھاؤ۔ مجھے ایک صاحب پوچھے حضرت بقرعید کے دن ناشتے میں قربانی کا کلیجہ کھانا ضروری کیا؟ تو یہ سوال کر تو میرا بھیجا کھانا نہ گیا۔ یہ کھانا وہ کھانا ہے، حلوہ کیوں کھانا؟ اچھا پکا کے کھا لو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو جانے سے پہلے زینت اختیار کرو، اور زینت میں تمام چیزیں، اچھا کپڑا پہنو، خوشبو لگاؤ، ایسا۔ جب کوئی اچھا وقت آتا ہے تو تب بھی زینت اختیار کرو، اچھا کھاؤ، بس ضروری نہیں ہے۔ میسر ہو تو بریانی کھاؤ، تو نہیں تو خشخا کھاؤ، نہیں تو اچھا گوشت تل کے کھاؤ، کچھ تو کھاؤ، نہ بھی ہو نہ بھی کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، ہم لوگوں کو آگے سفر بھی کرنا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستحب عمل جسے فرض نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے۔ اور چوتھی بات مولانا آپ نوٹ کریں، آپ میرے دوست ہیں، گزارش ہے کہ اگر کل آپ کا کہیں خطاب ہے تو بات کریں کہ مستحب عمل اسے فرض نہ سمجھے، اسے واجب نہ سمجھے، اسے ضروری نہ سمجھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی مستحب عمل چھوڑتا ہے اسے تانا بھی مت دے، اس پر ضرور عمل کرے۔ مثلا خالی صاحب کل رات اگر سو گئے تو ہم ان کو تانا نہیں دے سکتے، کیا جی آج کی رات سو گئے نا تمہیں؟ ترغیب دے۔ سال بھر سوتے ہیں تو اس دن ذرا جگہ کرو بھی، مانگو اللہ کے پاس، ذکر کرو، درود پڑھو۔ اللہ رب العزت پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذاتاً تشریف نہیں لاتے، اللہ کی رحمت پوری متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پہلے آسمان کے ساتھ تشبیہ دینا رحمت کی قربت بتانا ہے۔ جگہ میں منتقل ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھ تو نہیں، یہ بات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کے ذات پر زیادہ غور نہیں کرنا، لیکن اس رات اللہ کے نعمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ رحمت جب اللہ کی جوش میں رہتی ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا۔ اس رات تھوڑی دعا بھی کر لو،
دعا بھی کر لو. عورتیں گھر کے اندر بیٹھیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، ایصال ثواب کریں اور وقت دعا میں لگائیں. دعا بہت بڑی چیز ہے. میں بھی قریب میں ایک جگہ پر پڑھا، ہمیشہ دعا میں مصروف رہنے والا اللہ کا بندہ بے ایمان موت مرتا نہیں. اس کی مثال میرے ذہن میں آتی ہے مولانا کہ ہمیشہ کسی کے پاس مانگنے والا ہو اور اسے کوئی دینے والا ہے ہمیشہ، تو مانگنے والا جب کبھی پریشانی میں رہتا ہے، مانگتا بھی نہیں، تو اس وقت دینے والا اٹھا کر دیتا ہے. جب مانگنے پر دیتا ہے تو پریشانی کے وقت نہ مانگے تو دے گا نہیں. ویسے ہمیشہ اللہ کے پاس مانگنے والا موت کے وقت مانگنے تک کا موقع نہیں ملتا، اللہ اس وقت برابر اسے وہ دیتے ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. حاجیوں کو ایک سبق پڑھا کر بھیجتے ہیں، کعبے کی پہلی نظر اس وقت کی جانے والی دعا مقبول و مستجاب ہے، تو اس وقت کیا مانگنا؟ امام ابو حنیفہ کی دعا بتائی جاتی ہے کہ اس وقت یہ دعا مانگو، اللہ میں جب تک کیا رہوں، جب جب دعا کروں، جس جس کے لیے دعا کروں، جو جو دعا کروں، اللہ سب قبول فرما. اس دعا کے اندر اس سفر کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ایسے مقدس راتوں میں دعا کر کے اشتاق رکھو کہ اللہ جب موت کا وقت آ جائے تو میں آپ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ اس وقت آپ میری مدد فرما دیجیے. اور ان راتوں میں خاص دعا کا اہتمام کرو، ہر دن کرو. اور وہاں بھی مثال بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ روز خریدتے نہیں، لیکن جب کسی فیکٹری میں مال میں سیل ڈالتے ہیں، نہیں خریدنے والا بھی خرید لیتا ہے. کیا حدیث صاحب برابر ہے؟ کبھی دکان جاتے ہیں نہیں، خریدتے نہیں، لیکن جب چرچا ہوتا ہے کہ فلاں مال کے اندر سیل ہے تو نہیں خریدنے والی بھی خرید دیتی ہے. روز دعا کرتے رہیے، جب ایسے رات آتے ہیں تو نہیں کرنے والے بھی کر لیتے ہیں. کر لینا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ دوسرے دنوں میں دعا کرتے نہیں، وہ رات میں دعا کرتا. ہر جگہ کھجانے کی عادت پڑ چکی ہے مسلمانوں کو، ہر جگہ کھجانے کی عادت پڑ چکی ہے. اللہ ہم تمام کو اچھے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک بنو، اچھے بنو. کل رات جو ہے مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی اس رات کے کسی عمل کو خاص نہ کرے. سادی سیدھی تلاوت جو عام دنوں میں کرتے ہیں، نماز، عمر قضا، 1-2 رکعت نفل، اور دعا میں لگے رہیں. دوسرے دن روزہ ضرور رکھیں. اتفاق سے دوسرے دن کا روزہ جمعے کے دن آتا ہے. جمعے کے دن روزہ رکھنے پر بھی لوگوں کا اختلاف ہے. حضرت جمعے کو روزہ رکھنا نہیں کہتے نا، نہیں رکھنے کے آئیڈیے تلاش کر رہے لوگ. عام دنوں میں جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا. جب وہی جمعہ کوئی خاص دن روزے والا آ جاتا ہے تو آپ روزہ رکھنا. رمضان میں جمعہ آ گیا تو کیا چھوڑیں گے؟ یوم عرفہ میں جمعہ آ جائے تو کیا چھوڑیں گے؟ 10ویں یا 9ویں محرم میں جمعہ آ جائے تو کیا چھوڑیں گے؟ اسی طریقے سے 15 شعبان کو بھی جمعہ آ جائے تو نہیں چھوڑنا. اور ایک بات بولتے ہیں حضرت ایک روزہ رکھنا نہیں کہتے نا، کیا عرص روشو کیا انہوں اکیلے بھی رہنا کہتے نا. حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ. میاں بیوی بھائی اکیلے نہیں رہنا. سو روزہ اکیلے ایک بھی رکھو، 2 بھی رکھو، 3 بھی. کس نے کہا کہ ایک روزے کا جو فساد شروع ہوا ہے نا مولانا، محرم کے 2 روزوں کا مسئلہ ہر جگہ لگا دیا. آئی بات سمجھ؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کیونکہ آگے ہم کو سفر بھی کرنا ہے تو
بہت ہی میں سوچ رہا تھا کہ مولانا کے حکم پر میں کیسے عمل کروں. آج کی گفتگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علمی بات بولنے کا موقع عطا فرما دیا ہے. اللہ قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے فرزند مجھے بہت ستا ہمارے ابا بھی ویسے ہی چاہتے تھے یہاں چلے تو سو مجھے خود بولے نہیں ہاں بھی دل لگتا نہیں. آپ کو ستائے ستا پروان میرے بھی نہ ستاؤ. مولانا کی طرف سے حکم آیا ہے کہ نعت پاک پڑھوں، اور یہ نعت خود مولانا کو بہت زیادہ پسند ہے. پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. اے آمینہ بی بی ناز تو کر، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر. آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے خمر. پھر چاند نے پوچھا کون ہے، پھر چاند نے پوچھا کون ہے، یہ کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. کفار نے مارے ہیں پتھر، نالین مبارک خون سے تر. کفار نے مارے ہیں پتھر، نالین مبارک خون سے تر. جب بے جان ہوئے جب طائف میں، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی لینے آئے خبر. دشمن کو دعائیں دے دے کر، دشمن کو دعائیں دے دے کر، اطلاق سے مارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی.
لك الحمد لك شكريا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تمام بچیاں 5:30 تک بیٹھے رہے، اس کے بعد پھر آپ لوگ جانا ہے دعا پڑھنے.